آج جس کتاب کا ریویو پیش کر رہے ہیں وہ ہے تلاش، جس کو ممتاز مفتی نے تحریر کیا ہے۔ ممتاز مفتی اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے اور یہ کتاب ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے جو ان کے بقول ان سے زبردستی لکھوائی گئی، کیونکہ وہ نہ تو مذہب اور تصوف پر لکھنا چاہتے تھے اور نہ ہی اس کے حق میں تھے۔ یہ ایسی تلاش ہے جس کی کوئی منزل نہیں، صرف تلاش ہی تلاش ہے۔ یہ نہیں کہ کس چیز کی تلاش ہے۔ کبھی شک پڑتا ہے کہ مسلمان کی تلاش ہے، کبھی خیال آتا ہے کہ شاید دور حاضرہ کی حقیقت کی تلاش ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ تو سچ کی تلاش ہے، حتمی سچ کی نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی سچائیوں کی۔ ممتاز مفتی کا انداز تحریر نہایت ہی سادہ ہے۔ اپنی اس کتاب کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب نہ فلسفہ بگاڑتی ہے، نہ علمیت چھانٹتی ہے اور نہ ہی دانشوریاں پیش کرتی ہے۔ اس لیے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ سنجیدہ اور مدلل مطالعے کے خواہش مند ہیں تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ یہ کتاب نہ پڑھیں، خام خواہ آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ ممکن ہے آپ کو اس کی کچھ باتوں سے اتفاق نہ ہو، ایسا ہو تو عذرائے کرم اس کی بات کو پلے نہ باندھیں، جھگڑا نہ کریں۔ صاحبو، دلیلوں سے کبھی کوئی قائل نہیں ہوا، اختلاف رائے تو ہوتا ہی ہے، اسی سے تو زندگی رنگ بھری ہے۔ اس کتاب میں ممتاز مفتی اپنے آپ سے چند ایسے سوال کرتے ہیں جنہیں ہم غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلاً مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کیا یہ صرف عبادات کا مجموعہ ہے یا پھر مکمل ضابطہ حیات؟ اس کتاب میں ممتاز مفتی ان لوگوں کو جو لوگ مذہبی اجارہ داری قائم کرتے ہیں ان پر تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہبی اجارہ دار لوگ صرف دو باتیں کرنا جانتے ہیں: دور حاضرہ پر تنقید اور ماضی کی مدح سرائی۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حقیقت کو کبھی تسلیم نہیں کیا کہ نئی نسل ہمارا مستقبل ہے، ہم نے کبھی ان کی رائے کو اہمیت نہیں دی۔ اس سلسلے میں نئی نسل مظلوم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل ہمارے ہی نقش قدم پر چلے، حالانکہ ہمارے دور کے تقاضے اور تھے اور اس نئی نسل کے دور زندگی کے تقاضے اور ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نئی نسل میں کیڑے نہیں ڈال رہے بلکہ اپنے مستقبل میں کیڑے ڈال رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے ہر دور کو اپنا کر بڑا نہیں ہوگا تو اس کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اپنا دور جینے کے بغیر کوئی فرد تکمیل نہیں حاصل کر سکتا۔ صاحبو، یہ صرف میری رائے ہی نہیں، آپ، میں، ہم سب اس حقیقت کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن دیکھ کر آنکھ چرا لیتے ہیں۔ ہم میں اتنا حوصلہ نہیں کہ ایک ایسی حقیقت کو دیکھیں۔ ہم اس کبوتر کی مانند ہیں جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے خطرے کی کوئی بات نہیں، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر ملتا ہے وہ ہے قرآن مجید۔ ہم میں سے چند افراد ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو ثواب کمانے کے لیے تلاوت کرتے ہیں، کچھ اپنے مرحوم عزیز و اقربا کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ آیات کو تعویذ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کچھ اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ورد کرتے ہیں۔ بہرصورت کوئی شخص قرآن کو سمجھنے اور جاننے کے لیے قرآن نہیں پڑھتا۔ قرآن تو گلاب کے پھول کی مانند ہے، پتی در پتی، مفہوم در مفہوم۔ اوپر کا مفہوم اٹھاؤ تو نیچے ایک اور مفہوم، اوپر سطحی، نیچے کائناتی۔ اکثر لوگ پہلی پتی یعنی اوپر کے مفہوم پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے پا لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگو، مجھے پڑھو، سمجھو، غور و فکر کرو، پھر تمہیں ایسی ایسی عقل و دانش کی باتیں ملیں گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے، پردے اٹھ جائیں گے، بڑے بڑے راز کھلیں گے جو تمہیں تسخیر کائنات میں مدد دیں گے۔ جب ہم قرآن مجید پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم پر اس کائنات کے راز کھلتے ہیں جنہیں ہم سائنسی علوم کہتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم اس پر غور و فکر کریں گے اتنے ہی زیادہ مفہوم در مفہوم ہم پر آشکار ہوں گے اور اتنی ہی سائنسی ترقی وجود میں آئے گی۔
لیکن یہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوگی۔ جب لوگوں نے قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھا تو علم و تحقیق کی ایک فضا پیدا ہوئی جس نے ذہنی انقلاب برپا کیا۔ 20 ارب مفکر پیدا ہوئے اور کائناتی علوم پر تحقیق کا سلسلہ چل پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سینکڑوں مسلمان سائنسدان میدان عمل میں آ گئے۔ انہوں نے سائنسی تحقیق کا بنیادی رویہ قائم کیا، تمام علوم کے بنیادی حقائق پر تحقیق کر کے اصول قائم کیے۔ آج کے سائنسدان، محقق اور مورخ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ عرب محققین نے ماڈرن سائنسی علوم کی بنیاد ڈالی۔ قرآن نے تحقیق کی ایک فضا پیدا کر دی، جگہ جگہ علمی درسگاہیں بن گئیں، یونیورسٹیاں وجود میں آ گئیں، نوجوانوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، سائنسی تجربات کے لیے لیبارٹریاں بن گئیں، جگہ جگہ کتب خانے بن گئے۔ علمی ترقی کے ساتھ ساتھ لوگوں میں مطالعہ کا شوق پیدا ہوا، کتابیں اکٹھی کرنا فیشن بن گیا، ہر چھوٹے اور بڑے شہر میں کتب خانے بنا دیے گئے۔ صرف شہر بغداد میں 6000 کتب خانے تھے۔ قرطبہ کے کتب خانے میں 4 لاکھ نادر کتابیں موجود تھیں۔ کہتے ہیں بغداد کی ایک گلی میں کتابوں کی 100 دکانیں تھیں۔ علم کے اس شوق کی وجہ سے 200 سال میں عرب علماء نے کئی ایک کتابیں تصنیف کر ڈالیں۔ ان کتابوں نے چاروں طرف علم کی روشنی پھیلا دی۔ یوں مسلمانوں کی لکھی ہوئی سائنس اور فلکیات کی کتابیں یورپی درسگاہوں میں 400 سال تک پڑھائی جاتی رہیں، یعنی 18ویں صدی عیسوی تک۔ ممتاز مفتی کہتے ہیں کہ مغربی سائنس چاہے جتنی ترقی کر لے، لیکن اس کا ہر تعلق قرآن مجید میں پہلے سے موجود ہے۔ مغربی سائنسدان قرآنی علم سے بے بہرے ہیں، اس لیے ان کی تحقیق آوارہ ہے۔ ویسے بھی قرآن کہتا ہے لوگو رموز فطرت پر غور کرو، انہیں سمجھو، لیکن خبردار ہمارے حوالے کے بغیر سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، بھٹک جاؤ گے، راستہ نہیں ملے گا، کبھی پہنچ نہیں پاؤ گے۔ مغربی سائنسدان محنت، خلوص اور ذوق کے باوجود آج تک کہیں پہنچ نہیں پائے، اس لیے کہ انہوں نے خالق کے حوالے کے بغیر سچائی کی تلاش کی ہے۔